الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحان من الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچائی ہے عشق میں کیا لٹائی ہے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دے دیے سارے جواب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آل
نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ابیب ایسی کتاب ریت پر۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، وہ نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین۔ من گڑت نہیں ہے قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہیں سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہیں سب شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماء کا فضل و احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، اور جمعۃ المبارک کا یہ عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں کے شب و روز اللہ کی خوشنودی والے اعمال میں گزرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے صبح و شام اللہ کی نافرمانی اور غفلتوں میں گزرتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو ان اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی برکت سے ہماری قبر و آخرت سنور جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ دنیا میں جو آیا ایک دن اس نے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے سعادت مند ہوتے ہیں کہ دنیا میں آ کر بڑے عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ کوئی دنیاوی اعتبار سے اپنا نام بنا لیتا ہے، کوئی دین کے اعتبار سے اپنا نام دنیا میں چمکا دیتا ہے۔ نصیبوں والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی دین کے لیے وقف ہو جائے اور دین کی وجہ سے ان کی دنیا بھی چمک جائے اور آخرت بھی چمک جائے۔ دنیا کی شہرت عارضی ہے، دنیا کی نام و نمود یہ عارضی ہے، لہذا قسمت والے وہی لوگ ہیں کہ جن کی جان، مال، وقت اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف ہوں، ان لوگوں کا نام دنیا میں بھی ہمیشہ چمکتا رہتا ہے، زندہ جاوید رہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن رب کے سامنے بھی یہی لوگ سرخرو ہوں گے۔ انہی مقدس ہستیوں میں شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ، جگرگوشہ فاطمہ بتول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، جن کی زندگی کے کچھ واقعات اور شہادت کا کچھ تذکرہ گزشتہ جمعہ میں ہو چکا۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آئیے ظالم ہم پہ مسلط ہے، نبی کے اصل دین کی شکل کو مسح کر رہے ہیں، آپ آئیں ہماری رہبری کریں اور اسی انداز میں خلافت کو دوبارہ زندہ کریں۔ کوفیوں کے بے انتہا خطوط آئے۔ اس اصرار پر حضرت امام حسین نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ اب کوفہ میں مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت امام حسین کے چچا زاد تھے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تفصیل گزشتہ جمعہ میں ذکر ہو چکی ہے۔ خلاصتاً اسی مضمون کا آپس میں ربط قائم کرتے ہوئے کہ مسلم ابن عقیل جب وہاں پہنچے اور امام حسین کا خط سنایا، لوگ رو رو کر مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ امام حسین آئیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم دوبارہ جو ہے اسی طرز پہ نبی کی حکومت، نبی کے دین کو زندہ کرتے ہیں۔ بہرحال فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن میں بعض روایات میں ہے 18,000، بعض میں 40,000 کے قریب لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے ساتھ ہی کوفہ کے گورنر کو یزید کی طرف سے حکم آیا کہ جو بندہ یہاں اس علاقے میں پردیسی ہے، امام حسین کے حق میں یہاں جو ہے بات کو آگے پھیلا رہا ہے، لوگوں کو ملا رہا ہے، اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ پہلا جو گورنر تھا اسے معزول کر کے اب جو ہے عبید اللہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا معززین علاقہ کو کہ دیکھو اپنے لوگوں کو منع کرو وگرنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، کہ امام حسین کے حق میں یہ بیعت نہ کریں۔ جن لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے حق میں بیعت کی ہے وہ بیعت توڑ دیں۔ تفصیل پہلے ذکر ہو چکی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اب شام کا وقت تھا کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ چند آدمی رہ گئے۔ اب عشاء کا وقت ہوا تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھے، آپ تنہا اکیلے ایک گلی سے گزرے اور اپنی رویداد ایک بوڑھی اماں کو سنایا، اس کو ترس آیا اور اس نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی۔ بہرحال عبید اللہ ابن زیاد نے تعاقب کیا، 100 یا 70 کے قریب لوگوں کو بھیجا، مسلم ابن عقیل کو اس بوڑھی اماں کے گھر سے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ مسلم ابن عقیل نے ان کا مقابلہ کیا، زخموں سے چور چور ہو گئے۔ اب مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ اب شہادت قریب ہے، انہوں نے پہلے پیغام بھیج دیا تھا کہ حالات سازگار ہیں، امام حسین کو کہا آپ آئیے، کوفہ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کیا خبر تھی کہ کوفی بڑے غدار، مکار اور بے وفا نکلے۔ بہرحال مسلم ابن عقیل نے شہادت سے کچھ وقت پہلے ایک کوفی سے کہا کہ میرا ایک پیغام بھیج دو، آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی کہ امام حسین جو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں انہیں یہ پیغام بھیجو کہ آپ نہ آئیے، یہ لوگوں نے بے وفائی کر دی ہے، غداری کر دی ہے۔ بہرحال اس کوفی نے بات کو جو ہے
وفا کی اور پیغام کسی نہ کسی طرح امام حسین تک پہنچا دیا۔ امام حسین چونکہ 8 ذو الحجہ 60 ہجری کو مکہ سے نکل چکے تھے، اب راستے میں مقام ثعلبیہ کے اوپر آپ کو یہ پیغام پہنچا کہ مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کے ساتھ جو اور لوگ تھے ان کو بھی شہید کر لیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمناک ہوئے، ان کی بے وفائی پہ انہیں بڑا افسوس ہوا۔ تھوڑے سے آگے چلے مقام زبالہ پر، وہاں آپ نے اپنے تمام رفیقوں ہم سفر قافلے والوں سے خطاب کیا کہ حالات کچھ اس طرح رخ اختیار کر چکے ہیں، اب آپ کی مرضی، ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں فبہا، نہیں جانا چاہتے تو ہم آپ سے ناراض نہیں ہوتے، آپ جو واپس جانا چاہتے ہیں واپس جا سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ وہاں سے امام حسین کے قافلے سے جدا ہو گئے۔ بہرحال تھوڑے آگے امام حسین گزرے تو آپ کو 1-2 اور صحابیوں کی شہادت کا پتہ چلا، جو امام حسین نے مسلم ابن عقیل کے پیچھے خط دے کر بھیجا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے محل کے اوپر سے گرا کر ان کو بھی شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان اور باقی خاص جو رفیق ان کے ساتھ تھے ان سے مشورہ کیا کہ اب واپس ہو جائے، کیونکہ حالات کچھ ایسی سختی اختیار کر چکے ہیں۔ تو مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کہا ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے فرمایا تمہارے بغیر زندگی کا پھر کیا مزہ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ بہرحال مسلم ابن عقیل کے رشتہ دار، خاندان نبوت کے باقی لوگ اور اسی طرح کچھ خاص آپ کے مرید وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں سے زبالہ سے یہ قافلہ آگے چل پڑا۔ اور ادھر دوسری طرف عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے گورنر کو پتہ چل گیا تھا امام حسین کا قافلہ یہاں کی اس کوفہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ کوفہ کے تمام عراق کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی کر دی کہ امام حسین جہاں ملے ان کو گرفتار کر کے سیدھا گورنر ہاؤس کوفہ کے گورنر کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور حر ابن یزید کی معیت میں 1000 کا لشکر یہاں سے زبالہ سے آگے ایک مقام پر حضرت امام حسین کے لشکر کے آمنے سامنے پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین مقام ذی چشم پر پہنچے تو حر ابن یزید حضرت امام حسین کے تعاقب میں وہاں آمنے سامنے پہنچ گیا۔ امام حسین نے فرمایا ہے تو یہ ہمارے دشمن مکار بے وفا، لیکن سفر کر کے آئے ہیں، انہیں پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو بھی خوراک پانی۔ بہرحال حسینی لشکر نے حر ابن یزید کی 1000 فوج کی وہاں مہمانی کی، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نماز کا وقت ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہو یا علیحدہ؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ چنانچہ یزیدی فوج نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج سے خطاب کیا جو 1000 کا لشکر تھا، امام حسین کی گرفتاری کے لیے کوفہ کے گورنر نے بھیجا تھا۔ بہرحال عراق سے باہر یہ مقام ذی چشم پر آمنا سامنا ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں یہاں خود نہیں آیا، آپ لوگوں نے خطوط بھیجے ہیں کہ ہماری رہبری فرمائیں، ہم پہ ظالم مسلط ہے جو شریعت کی اصل شکل کو مسح کر رہا ہے، آپ یہاں آئیں، آپ کے یہ خطوط ہیں، آپ نے اصرار کیا ڈیروں خطوط میری طرف بھیجے، اگر میرا آنا آپ کو ناگوار ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ بہرحال حر ابن یزید کے لشکر میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے تھے، لیکن انہوں نے وہاں انکار کیا، ہم نے نہیں آپ کو خط لکھے۔
امام حسین نے نام لے کر بتلایا، دیکھو فلاں شخص نے، فلاں شخص نے۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں لکھے، اگر لکھے ہیں تو تب بھی ہم بیزار ہیں آپ سے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں سے کسی اور راستے کی طرف جانا چاہتا ہوں، یا واپس مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف۔ خر ابن یزید جو یزیدی فوج کے لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا مجھے یہ حکم ہے کہ امام حسین کو اب واپس نہیں جانے دینا، گرفتار کر کے گورنر کوفہ کے محل میں لے آنا ہے۔ امام حسین نے فرمایا میرے جسم میں جب تک خون ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس ظالم کے سامنے پیش ہو جاؤں مجرم کی حیثیت سے، ایسا ناممکن ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ خر ابن یزید چاہتا تھا کہ میرا تلوار امام حسین کے خون سے رنگین نہ ہو، درمیانی کوئی راستہ ہو، لڑائی کا معاملہ نہ ہو۔ بہرحال خر ابن یزید نے کچھ مزید سختی کی، امام حسین کے ساتھی واپس ہونا چاہتے تھے، راستے میں پھر یزیدی فوج نے امام حسین کا راستہ روک دیا۔ امام حسین اور خر ابن یزید کا آپس میں سخت تکرار ہوا۔ بہرحال خر ابن یزید نے کہا میں لڑنا نہیں چاہتا، لیکن حکومت کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے آپ کا محاصرہ کر کے آپ کو گورنر کوفہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ امام حسین نے فرمایا یہ ناممکن ہے۔ پھر خر ابن یزید نے کہا کہ بہرحال آپ اگر کوفہ نہیں جانا چاہتے، کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کرے جو جا تو عراق ہی کی طرف ہو، کوفہ کی طرف نہیں جاتا لیکن عراق کی طرف جائے، آپ کو ہم واپس اب یہاں سے نہیں جانے دیتے۔ امام حسین نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا جو کربلا کی طرف جا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے جاتے ہوئے راستے میں مقام طے ایک پہاڑی کے پاس پہنچے تو وہاں ایک شخص آپ سے ملا، قبیلہ طے کا سردار تھا۔ کہنے لگا، امام حسین سے پیشکش کی کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیے، ہم آپ کو 20,000 کا لشکر دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر کوفیوں کا مقابلہ کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا۔ بہرحال اس کا شکریہ ادا کیا، اس کی اس پیشکش کو قبول نہ کیا۔ امام حسین نے فرمایا میں نے جو ہے اب یہ وعدہ کیا ہے، خاندان نبوت والے جب وعدہ کریں اس کو توڑنا اچھا نہیں سمجھتے، لہٰذا میں نے اس کوفی لشکر کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ کوفہ کا راستہ اگرچہ نہیں، میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ بہرحال امام حسین وہاں سے کربلا کی طرف آپ کا یہ سفر جاری تھا۔ 6 محرم 61 ہجری کو آپ مقام کربلا میں پہنچے، اور کربلا میں ایک ہی دن گزارا تھا کہ یزید کی لشکر کا مزید دستہ کوفہ سے عمر ابن سعد بن ابی وقاص، اس کی معیت میں سرداری میں 4,000 کا مزید جو ہے لشکر یہ میدان کربلا میں امام حسین کے تعاقب میں وہاں یہ لشکر بھی پہنچ گیا۔ گویا 5,000 کی فوج اور دوسری طرف حسینی فوج، بعض روایات میں ہے 72 تھے، بعض میں ہے 150 اور بعض میں 250۔ بہرحال زیادہ یہی لکھا ہے کہ 72 یہ حسینی فوج کے فرد، یہ جوان، یہ بہادر وہاں کربلا کے میدان میں، اور یزیدی فوج کا ایک دستہ خر ابن یزید کی کمانڈ میں 1,000 کا، اور 4,000 کا مزید دستہ عمر ابن سعد کی کمان میں وہاں پہنچ گیا۔ عمر ابن سعد یہ بھی چاہتا تھا کہ خاندان نبوت پہ میرا ہاتھ نہ اٹھے اور میرا ہاتھ خاندان نبوت کے خون سے رنگین نہ ہو، یہ بات کا درمیانی راستہ نکالنا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف سے گورنر کوفہ نے یہ پیغام بھیجا
بھیجا کہ اگر آپ کو گورنری چاہیے تو پھر ٹال مٹول نہ کرو، امام حسین کو قتل کر دو یا وہ یزید کے حق میں بیعت کرے، وگرنہ تجھے ہم گورنری سے معزول کرتے ہیں۔ اب عمر ابن سعد حکومت کی لالچ میں آ گئے۔ بہرحال عمر ابن سعد رات کو ان کا آپس میں امام حسین سے مشورہ ہوتا رہتا آتے جاتے، اور اس کی کوشش تھی کہ لڑائی نہ ہو، لیکن دوسری طرف یہ شخص حکومت کی لالچ میں آ گیا۔ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ عمر ابن سعد امام حسین سے نہیں لڑنا چاہتے، لہٰذا اسے یہ پیغام دو کہ اگر تم نہیں لڑنا چاہتے تو اپنی اس عہدے سے بھی معزول ہو، اور رے کی گورنری ایک علاقہ ہے اس سے بھی معزول ہو، وگرنہ امام حسین کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کو شہید کرو۔ اب عمر ابن سعد حکومت کی لالچ میں آ کر اپنی صفیں درست کرنے لگا۔ یہ 7 محرم 61 ہجری کا دن تھا کہ اب فوجیں تیاری شروع کر رہے ہیں، اور ادھر سے کوفہ کے گورنر نے یہ حکم دیا کہ حسینی لشکر کے اوپر پانی کے تمام راستے بند کیے جائیں، ایک گھونٹ بھی پانی نہ پی سکے، لہٰذا آس پاس 500 سواروں کا دستہ دریائے فرات کے کنارے کھڑا کر دیا کہ اب حسینی فوج یا اہل بیت خاندان نبوت کا کوئی فرد بھی پانی کی ایک گھونٹ بھی نہ پی سکے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 آدمیوں کا ایک دستہ بھیجا کہ جا کر پانی بھر کر لے آؤ۔ بڑی رکاوٹیں ڈالی، لیکن 500 کا دستہ یزیدی فوج کا پانی کے پاس کھڑا تھا۔ اب انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کے اندر مقابلہ کرتے ہوئے وہاں گھس گئے اور پانی بھر کر یہ واپس آ گئے۔ اب عمر ابن سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال پھر بھی آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے، لیکن کچھ جاسوسوں نے کہا عمر ابن سعد حسین سے نہیں لڑنا چاہتے۔ یزید نے شمر ذی الجوشن کو کچھ دستے کے ساتھ بھیجا کہ اگر عمر ابن سعد نہیں لڑتے تو ان کو معزول کرو اور فوج کے سپہ سالار تم ہو۔ اب عمر ابن سعد اور حسینی فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم اب کربلا کا میدان ہے، اور جب امام حسین نے محسوس کیا کہ اب یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، امام حسین اپنے خیموں میں گئے، اپنے اہل خانہ اور باقی ساتھیوں کو، اولاد کو، متعلقین کو نصیحتیں کی کہ دیکھو آخر مرنا سب نے ہے، اس دنیا میں خدا کے سوا کوئی باقی نہیں رہتا، بقا صرف رب کی ذات کو ہے۔ اگر ہماری موت نبی کے دین کے لیے ہو، اپنے نانا کے دین کے لیے ہو، حق کے لیے ہو، حق پہ ہم قربان ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ جب امام حسین یہ نصیحتیں کر رہے تھے تو اب امام حسین کی بہنیں رونے لگی، عورتیں رونے لگی۔ امام حسین نے تسلی دی اور فرمایا کہ دیکھو ہم رب کے لیے لڑ رہے ہیں، فنا ہے، بقا کسی کو بھی نہیں، آپ تسلی رکھیے، صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اللہ کے ہاں اجر ہے۔ بہرحال یہ رات انہوں نے، حسینی فوج نے اور امام حسین نے راز و نیاز میں، سجدے میں، رب کے سامنے استغفار میں گزاری، اور آخرکار عاشورہ کے صبح کا سورج جو ہے خونین کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ امام حسین نماز فجر سے فارغ ہوئے، اپنے 72 جانثاروں کو لے کر میدان کربلا میں دشمن فوج کے آمنے سامنے، آپ کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے دستے امام حسین نے ترتیب بنائی، سامنے اپنے بھائی عباس ابن علی کو جھنڈا دیا اور درمیان میں امام حسین کا گھوڑا۔ اب یہ حسینی فوج، دوسری طرف ایک روایت میں ہے 5000 اور بعض کتب میں ہے 22000 کا لشکر، تو ایک طرف جو ہے 72 آدمیوں کا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں،
اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے ہم اندھیرے میں تھے، ہم نے ظلم کیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، سمجھے نہیں تھے، جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ گناہ کر کے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں تھا، گناہ ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ دنیا کے سارے کاموں کا ان کو علم ہے، لیکن جب بات دین کی آتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفیوں پر اتمام حجت کے لیے اپنے گھوڑے میں آپ سوار ہوئے، قرآن کریم منگایا، اپنے سامنے رکھا اور میدان میں آمنے سامنے اب کوفی فوج ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے ایک تقریر کی، مختلف کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ وہ ذکر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین گھوڑے پہ سوار ہے، سامنے قرآن ہے اور دوسری طرف یزیدی فوج 5000 اور بعض روایات میں 22000۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو ذرا ٹھہرو، میری بات سنو، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ اگر تم نے میری بات کو سنا، میرے ساتھ انصاف کیا، تم سے زیادہ خوش نصیب سعادت مند کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ رہے، حق کا انصاف کا ساتھ نہ دیا، تو ہر پہلو تم پر واضح ہو چکا ہے۔ ایک طرف یزیدی ہے، دوسری طرف جو ہے حسینی ہے، ایک طرف خاندان رسول ہے، دوسری طرف نام نہاد مسلمان ہے۔ اب دیکھو تم کن کا ساتھ دیتے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ کل قیامت کے دن تم جو ہے یہ نہ کہو کہ ہم سے ظلم ہوا، ہمیں پتہ نہیں تھا، سارا معاملہ تم پر واضح ہو جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگو ذرا تم سوچو، غور کرو، تم میرے قتل پر آمادہ ہو، میری بے حرمتی پہ آمادہ ہو، کیا میرا قتل یہ جائز ہے؟ کیا میری توہین جائز ہے؟ میں رسول اللہ کے خاندان کا فرد ہوں، میری توہین کو تم جائز سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں ہے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا ہم دونوں بھائیوں کے متعلق رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ بتلاؤ نا، یہ مشہور حدیث تم نے نہیں سنی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے دونوں پھول ہیں۔ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا یہ اہل سنت اہل اسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اگر میرے بیان پر تمہیں اعتبار نہیں ہے، حالانکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن پھر بھی تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے، رسول اللہ کے بہت سے صحابی مکہ مدینہ میں موجود ہیں، جاؤ ان سے پوچھ لو، کیا پھر بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا تمہیں نبی کے قول کی صداقت پہ شک ہے، یا اس بات پہ شک ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اگر تمہیں اس میں شک ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مشرق سے مغرب تم گھوم پھرو، اس وقت تمہیں رسول اللہ کا نواسہ میرے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ فاطمہ کا لہتے جگر اس وقت پوری دنیا میں میرے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تم مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہو، کیا میں نے تمہاری جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، یا تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے؟ اس کے بعد بھی اگر تم جو ہے میرے قتل پر آمادہ ہو تو جاؤ، تمہاری مرضی، میں نے سب باتیں تم پہ واضح کر لی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب کوفیوں کے دل اتنے پتھر ہو گئے کہ کسی پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ بدبختی جب غالب آ جائے انسان پہ تو اسے 100 سمجھاؤ، وہ اس بدبختی والے کام ہی وہ کرتا ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود میرا آنا اگر تمہیں ناگوار ہے تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں، میرا راستہ چھوڑو۔ اتنے میں ایک شخص نے آواز دی کہ تم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ یزیدی فوج سے ایک شخص نے آواز دی،
امام حسین نے فرمایا کہ میں کسی ظالم کی اطاعت قبول نہیں کر سکتا، غلامی کی زندگی مجھے پسند نہیں ہے۔ ہر متکبر جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں ظالموں کی معیت، ان کی اطاعت، ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا گوارا نہیں کرتا۔ میں کٹ مرنا جانتا ہوں، لیکن کسی کے سامنے جھکنا یہ میرے دین میں نہیں ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر میں وہ 1000 لشکر کا سردار جو تھا حر بن یزید کافی متاثر ہوا اور آہستہ سا گھوڑا دوڑایا اور امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور کہنے لگا، اے نبی کے نواسے، مجھے علم نہیں تھا، میں نے شروع میں آپ کا محاصرہ کر کے یہاں تک آپ کو لے آیا اور مجھے کیا خبر تھی کہ معاملہ اس حد تک پہنچے گا۔ آج میں آپ کے قدموں میں ہوں، شاید میرے جو ہے یہ نیکی میرے گناہ کا کفارہ بن جائے۔ کل قیامت کے دن آپ اپنے نانا سے میری سفارش کرنا، لہٰذا میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ 1000 لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ اپنی فوج کو چھوڑ کر تنہا امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ امام حسین نے اسے دعا دی اور فرمایا، امید ہے کہ میں کل قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا، اللہ تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوسری طرف سے تیر پھینکا گیا اور شروع میں لڑائی جو ہے آہستہ آہستہ، یعنی ایک ایک فرد نکلا دشمن کی فوج سے، ایک حسینی فوج سے۔ اس طرح جو ہے حسینی فوج کا ہر شخص دوسری طرف سے نکلنے والے پیروان کو مولی گاجر کی طرح کاٹ دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی آدمی یزیدی فوج کے مارے گئے۔ اس طرف سے ایک شخص نے آواز دی کہ لوگو، یہ حسینی فوج ہے، اگر اسی طرح تم مقابلہ کرتے رہے یہ ساروں کو کاٹ کر جو ہے ٹکڑے کر دیں گے، لہٰذا یک بارگی سے حملہ کرو۔ یہ ہے کتنے؟ 70-72 آدمی ہے اور تم 4-5 ہزار سے زائد لوگ ہو، کنکریاں بھی پھینکو تو ان کا جو ہے خاتمہ کر دو گے، لہٰذا ایک ایک نہ یک بارگی سے حملہ کرو۔ اب جو ہے دونوں طرف سے فوجوں کا مقابلہ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے حسینی فوج کا ہر فرد اس جو ہے شمع نبوت کے پروانے نواسۂ رسول پر اپنی جان قربان کرتے گئے، یہاں تک کہ آخر میں 12 آدمی بچے، جن میں 3 آپ کے بیٹے اور 4 آپ کے غالباً بھتیجے اور 4 بھائی تھے۔ اب مزید لڑائی آگے بڑھتی گئی، پھر آپ کے 3 بیٹے بھی شہید ہو گئے، علی اکبر، علی اصغر اور اسی طرح قاسم بن حسین، محمد بن، یہ سارے جو ہے آپ کے بیٹے بھی اپنے باپ پر شہید ہو کر جنت کے مسافر بن گئے۔ اس کے بعد آپ کے بھتیجے، آخر میں آپ کے دائیں بائیں آپ کے 4 بھائی باقی ہیں اور وہ بھی جو ہے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تنہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی شیر کی طرح دشمن کے اوپر جھپٹ پڑے، مقابلہ کرتے رہے اور دشمن فوج جو ہے ہر شخص کی اکثر یہ کوشش تھی کہ ہماری تلوار امام حسین پر نہ چلے۔ بہرحال امام حسین جدھر رخ کرتے اکیلے تنہا آپ کے سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک طرف سے ایک شخص نے تیر پھینکا جس سے آپ گھوڑے سے نیچے گرے اور کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے اور آپ نے پانی کا ایک پیالہ منہ کے قریب کیا تو سامنے ایک اور بدبخت تھا، اس نے تیر پھینکا جو آپ کی گردن مبارک میں جا کر گھس گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، اسی زخمی حالت میں دشمن پر ٹوٹ پڑے لیکن زخموں سے چور چور۔ ایک طرف جو ہے 22,000 یا 5,000 کا لشکر، دوسری طرف تنہا امام حسین حیدر کرار کا یہ لخت جگر مقابلہ کر رہا ہے۔ بہرحال امام حسین زخموں سے چور چور ہے۔ شمر ذل جوشن بدبخت نے کہا، اب کیا دیکھتے ہو، اس پہ وار کرو۔ چنانچہ اس بدبخت نے آگے بڑھا، سنان ابن انس، اس نے امام حسین پہ حملہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کٹ گیا
دوسری طرف سے پھر شمر ذی الجوشن نے حملہ کیا، امام حسین کو شہید کر لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بہرحال ان بدبخت لوگوں نے خیموں کی طرف رخ کیا تو عمر ابن سعد جو فوج کا کمانڈر تھا انہوں نے کہا کہ بچوں اور عورتوں کو کچھ نہ کہو۔ ایک جو ہے حضرت زین العابدین بیمار تھے، وہ خیمے میں تھے، ایک بدبخت نے کوشش کی ان کو بھی شہید کرنے کی۔ بہرحال عمر ابن سعد نے کہا ان کو چھوڑو، اور اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ ان بدبختوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹا، باقی شہداء کا گلا کاٹا، اور فخریہ انداز میں گورنر کوفہ کے دربار میں پہنچے۔ باقی جو ہے شہداء کی لاشیں اسی میدان میں، یعنی سر انہوں نے کاٹ دیے اور دڑ اسی میدان میں اہل غازریہ نے جنازہ پڑھا اور وہی دفن کیے۔ اور اب یہ بدبخت خوشی میں ہے، ہمیں سونا ملے گا، جوہرات ملیں گے، عہدے ملیں گے۔ بہرحال وہاں جب پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، یعنی کہ وہ جو گردن مبارک تھی۔ تو ایک شخص زید ابن ارقم بہت بوڑھے صحابی وہاں موجود تھے، اس نے کہا کہ او بدبخت، اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد اب بھی تیرا جو ہے یہ ظلم نہیں ختم ہوا۔ ان ہونٹوں کو میں نے خود دیکھا ہے، رسول اللہ بوسہ دیتے تھے، ان دانتوں کو میں نے خود دیکھا ہے، رسول اللہ بوسہ دیتے تھے کہ یا اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں۔ بہرحال اس گورنر نے کہا کہ تو بوڑھا نہ ہوتا میں تیرا سر کرم کر دیتا۔ اب یہ شخص زید ابن ارقم وہاں سے نکلے اور فرمانے لگے، لوگوں تم نے جو ہے نیک لوگوں کا ساتھ نہ دیا، برے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کیا، اب ان لوگوں نے تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر لیا، شریر لوگوں کو شریر لوگوں کو غلام بنا دیا، اب تمہاری مرضی جو کرنا چاہتے ہو۔ بہرحال اس قافلے کو وہاں سے یزید کے پاس جو ہے فخریہ انداز میں لے جایا گیا۔ اس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑا دردناک واقعہ ہے، اور فرمایا کہ ہر لمحہ جب بھی اس واقعے کو تذکرہ کیا جاتا ہے ہر بندہ درد و علم سے جو ہے غمزدہ ہو جاتا ہے۔ جس کے سینے میں دل ہے، خواہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، 1400 سال گزر گئے، آج بھی اس واقعے پہ وہ آنسو بہا رہا ہے۔ بہرحال ان شہداء کی لاشیں پھر وہاں سے کوفہ سے یزید کے پاس شام کی طرف لے جائی گئی۔ وہاں یزید نے کس طرح جو ہے جھوٹے آنسو بہائے، اس کا تذکرہ آئندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں